کی بات کر رہے ہیں، اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی، جب بھی ہم پرامن پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی، اور جب ہم عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے اور نہ ہی اسمبلی کا وہ فلور، اس کا جو پارلیمان کا تقدس ہے، نہ ہی اس کا اس ملک پہ کوئی احترام رہ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ جلسے کی اجازت نہ ملے تو ہم جا کے کوئی پروٹیسٹ کر کے اپنا ایک بیانیہ دیں۔ اب وہ بھائی یہ نہیں بیٹھیں گے، بھائی نہیں بیٹھیں گے، چھوڑ دو اس بات کو، اب نہیں بیٹھ رہے، وہ چھوڑ دو نا یار، آواز آ رہی ہے نا، نہیں بیٹھ رہے، تم کہہ رہے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ رہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اسلام آباد میں ہمارے پہ صحیح کی گئی، پھر ہم نے پرامن جو ایک کال دی، میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پرامن بارہا میں نے اپنی بات میں کہا، عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیں گے، اور پرامن طریقے سے ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ وہ ایریا جہاں پر اجازت نہیں ہے، جہاں پہ خان صاحب کا اختیار ہے، یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے، اپنی ان ڈیمانڈوں کے ساتھ زندہ باد زندہ باد۔ اب میرے بھائیوں ایک منٹ، اب میرے بھائیوں سوچو، یہ بات کو سمجھو، بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان کے اختیار میں ہے اور یہ دھرنا جاری ہے، اور ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سن لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنے کے اندر عوام ہو۔ انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے، ہمارے